ہمارے حوضہ نجف کی بنیاد رکھی. سے زیادہ آیات صرف مولا علی کی شان میں نازل ہیں. عزیزان گرامی، آیت خود بتا دیتی ہے میں کس کے لیے آئے ہوں. میرے بہت سے بھائی پہنچ رہے ہیں. شان نزول دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آیت کس کی شان میں آئی ہے. آیت نازل کہاں ہوئی پتہ چل جائے گا آیت کس کے لیے آئی ہے. توجہ رہے مجمع کی. آیت ہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، سورہ توبہ کی. اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارے مجمع کی توجہ ہو. اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہارے ہاتھوں سے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے اپنے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے گا. کون ید اللہ ہے؟ کس کے ہاتھوں اللہ اپنے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے گا؟ عزیزان گرامی، میدان میں ڈٹتے ہوئے کرار ہی نظر آئے گا کہ جن کی تلوار اللہ کی طرف سے آئی ہو اور وہ ہر دشمن کو جب ایک وار سے دو ٹکڑے کر دیں تو ساتھ میں فرمائیں جو میری ذوالفقار سے مارا جائے وہ صرف جہنم میں جاتا. عزیزان گرامی، میں نے تمہید کے چند جملے جو پیش کیے ہیں تو یوں قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا امیر علیہ السلام کی شان میں آئیں. میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے. اللہ فرما رہا ہے، جو میرے تمام بھائی توجہ سے محبت سے دیکھ رہے ہیں ان جملوں پہ غور کیجئے گا. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضیوں کی خاطر اپنا نفس دے دیتا. اللہ کی اپنا نفس دے دیتا ہے. اب یہ آیت شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے کہ شب ہجرت نازل ہوئی ہے. شب ہجرت سمجھتے ہیں؟ لیلۃ المبیت، جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے اور اپنے بھائی علی علیہ السلام سے کہا یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکے سے مدینہ ہجرت کر جاؤں کیونکہ مشرکین نے میرے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے. ابو سفیان نے سب کو جمع کیا، کہا کہ بھئی ہم نے محمد کو ہر طرح کا چیلنج دیا، ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی. خواتین سے کہا یہ جادوگر ہیں، بچوں سے کہا یہ مجنون ہیں، مردوں سے کہا کہ یہ شاعر ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، لیکن ہم محمد کو روک نہیں سکے تو آؤ اب ہم محمد کو قتل کر دیں. پتہ چلا جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو پھر قتل کیے جاتے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اگر آج تشیع کے خلاف دہشت گردی ہو تو سمجھ جائیں لوگوں کے پاس آل محمد کے علم کا جواب نہیں ہے. دہشت گردی تب کی جاتی ہے جب علم کا جواب. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے تمام بھائی میرے بچے ان پہ غور فرمائیں گے. تو عزیزان گرامی، جب بھی علم کا جواب علم سے ہوتا تو انسان دہشت گردی نہیں کرتا. دہشت گردی تب کی جاتی ہے جب علم کا جواب نہ آ رہا ہو. تو عزیزان گرامی اب سب نے منصوبہ بنایا. ابو سفیان نے کہا کہ بھئی ہم مل کے قتل کر دیتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک آدمی دے دو. 40 سے زیادہ قبیلے تھے مکے اور اس کے اطراف میں. تو ابو سفیان نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اندر شریک ہوگا، ہر قبیلے کا. تو کسی نے پوچھا بھئی تم اکیلے ہی کیوں نہیں قتل کروا دیتے؟ اس نے کہا نہیں، ایک آدمی چاہیے. مجمع کی توجہ رہے، ہر قبیلے کا ایک آدمی. کیوں؟ میں اکیلا کب تک بنی ہاشم سے لڑتا رہوں گا؟ علی سے کون مقابلہ کرے گا؟ ہر قبیلے کا ایک آدمی چاہیے تاکہ ذمہ داری تقسیم ہو جائے. اب پتہ چلا یہ جو الائنس فورسز بنائی جاتی ہیں، یہ جو
فوجیں بنائی جاتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابو سفیان کی پرانی پہنچ رہے ہیں، یہ پرانی سازشیں ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع گھبرا کے نہ سنیں، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، آپ اسے محبت سے سنتے رہیے گا۔ قتل کا منصوبہ بنایا، کیا بھئی جیسے ہی پیغمبر سحر پہ اٹھتے تھے، کہ جیسے ہی سحر کے لیے اٹھیں تو ایک ایک سپاہی جو ہیں وہ نصب پیغمبر کے اندر نصب کر دے اور اسی طرح سے قتل ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا، آج سب لوگ اپنے اپنے گھر رہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ دوبارہ سن لیجئے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہر آدمی اپنے اپنے گھر رہے۔ ابھی بھی پیغمبر کا حکم یہ تھا ہر آدمی اپنے اپنے گھر رہے، گھر سے باہر کوئی نہ نکلے۔ اب اگر پھر بھی کوئی گھر سے باہر آ جائے تو نافرمانی کرے گا۔ پہنچ رہے پیغمبر اسلام نے حکم دیا سب اپنے گھر پہ تھے۔ رسول خدا نے خادم بھیج کے مولا کو بلوایا کہ جاؤ میرے بھائی علی کو بلا لاؤ، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ رسول خدا نے مولا کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول خدا نے بلایا، آ جائیے۔ ایک مرتبہ مولا تشریف لائے گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے یاد فرمایا کہ یا علی، اللہ نے مجھ سے کہا ہے، مشرکین نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ سے کہوں میرے بستر پہ سو جائیے، سلامت رہیں، جو پہنچ رہے ہیں سلامت رہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا، شیعہ سنی مورخین نے یہ مولا کا سوال تاریخ میں درج کیا ہے، بس ایک سوال کیا مولا علی نے، یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے۔ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر علی بجا لائے ہیں۔ مولا سجدے میں گئے اور فرمانے لگے، پہنچ گئے سلامت، پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے، تیرے حبیب کی جان میں بچا رہا ہوں۔ سارا مجمع نہیں ہے، بھئی سارا مجمع نہیں ہے، حیدری، بھئی سارے مجمع کی توجہ، سجدہ شکر ذہن میں رکھیے گا۔ مولا نے سجدہ شکر کیا۔ سورہ صافات ذہنوں میں لے آئیے، 37واں سورہ ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب سناتے ہیں، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل نے بابا کو دیکھا، کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میں پوری رات سفر کر کے آیا ہوں، 1 منٹ کا آرام نہیں ملا ہے، دن میں چند 4-5 گھنٹے اگر ملے ہوں گے آرام کے، جملہ پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، جناب اسماعیل جانتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم چھری پھیریں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، مروں گا نہیں، شہید ہوں گا۔ توجہ، جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں قرآن ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل، اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ علی۔ حیدری، توجہ فرما،
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ انبیاء صبر کرتے نظر آتے ہیں، وہاں اہل بیت شکر کرتے نظر آتے ہیں۔ عظمت آل محمد اور ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں حضرات تک؟ تو اب جناب مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ، دیکھیں پیغمبر نے کسی اور کو اس لیے نہیں بلایا کہ اگر کسی اور کو بلاتے تو وہ یہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کی جان کو خطرہ اور آپ جا رہے ہیں یثرب، اگر آپ کے بستر پہ میں، پیغمبر نے اس لیے کسی اور کو نہیں بنایا، پیغمبر جان تیرے خدا ہے جو بستر رسالت پہ اطمینان۔ اللہ نے گرامی بس صبح کے ساتھ دل بولا بس بھائی حیدری، میں آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون ہوں، اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو اب سرور کام آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج رات میرے بستر پہ سو جائیے، صبح ساری امانتیں لوٹا دیجئے گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، امانتیں لوٹا دیجئے گا۔ مکے کے مشرکین بھی مجھے صادق و امین کہتے ہیں، امانتیں لوٹا دیجئے گا، کوئی شک نہ کرے محمد امانتیں کہاں رکھ گئے۔ توجہ، شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا وَمَا يُؤَدِّ أَنِّي إِلَّا عَلِي، میری طرف سے امانتیں کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے علی کے۔ توجہ، سارا مجمع میری طرف دیکھے گا، اگر رسالت کا ہاتھ لے تو امامت کا ہاتھ لوٹائے گا۔ اوروں کو کیا پتا کس نے کون سی امانت رکھائے۔ گرامی، جناب مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اطمینان سے چلے جائیے، میرے بستر پہ سو جائیے، امانتیں لوٹا دیجئے۔ تیسرا کام فواتم جمع ہے فاطمہ کی، فاطماؤں کو لے آئیے گا اپنے ساتھ۔ ایک ہیں پیغمبر کی دختر فاطمہ بنت محمد، دوسری ہیں فاطمہ بنت اسد مولا کی والدہ۔ پیغمبر نے ہمیشہ کہا یا علی، کبھی نہ کہیے یہ آپ کی والدہ، مجھ سے کہا کیجئے یا رسول اللہ آپ کی والدہ۔ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، انہوں نے پالا ہے۔ توجہ، جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر کو پالا تھا۔ ایک جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی ہے کہ جس فرسٹ کلاس مسلمان نے پیغمبر کو پالا تھا انہیں کافر بنا دیا، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا پہنچ گئے۔ سلامت رہیں آپ، جی آپ سلامت رہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ پہنچ گئے ہیں، آپ سلامت رہیں۔ تو کہا فواتم کو یا علی، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر کو لے آئیے گا، یہ بیویاں آپ کے حوالے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات فوراً بستر رسالت پہ لیٹ گئے۔ چاروں طرف مشرکین مکہ نیزے ہاتھوں میں لیے ہیں۔ توجہ، مجمع کی توجہ ہو، آج تک مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا پیغمبر گھر سے نکلے کیسے۔ توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، امام صادق نے فرمایا پیغمبر گئے کیسے؟ کہا اللہ نے کہا میرے حبیب ایک مٹھی خاک ہوا میں اڑائیے اور یہ آیت پڑھ کے ہجرت کر جائیے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9۔ اگر کبھی دشمنوں کے نرغے میں گھرے تو یہی آیت پڑھ لیجئے۔ امام نے کہا دشمنوں سے محفوظ رہو گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے ان کے سامنے بھی پل بنا دیا، پیچھے بھی پل بنا دیا، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اب نہیں سکتے۔
اب پتہ چلا مشرکین اور منافقین کو نہ نبوت نہ امامہ. اگر مناسب سمجھتے ہیں تو 3 سفر آپ اعلان کرتے ہیں تو میں اتنے بجے پڑھوں گا تر لائف. توجہ فرما. آپ سارے اسی طرح سے سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی، جناب سرور ایک مٹھی خاک اڑائی مشرکین کے درمیان سے گزر گئے. پیغمبر جسے چاہتے تھے اسے نظر آتے تھے، جسے چاہتے تھے اسے نظر نہیں آتے تھے. پیغمبر کا جانشین اگر کوئی غیبت میں ہو، پہنچ رہے ہیں نہیں ہے تفصیل کا. تو عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات ہجرت کر گئے، مولا کائنات بستر رسالت پہ سو گئے. علی کو نیند تو آتی نہیں تھی، اس لیے کہ 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے. نہیں ہوگا کچھ لوگوں کا، پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بہت سے بغض رکھنے والوں نے کہا بھائی علی کو نیند نہیں نہ آتی ہوگی اس لیے 1000 رکعت ہر رات میں پڑھتے تھے. ہمارے والوں کو نیند آتی تھی، وہ سو جاتے تھے. شب ہجرت مولا نے سو کے بتایا نیند آتی تھی، میں غفلت میں نہیں رہتا تھا. تو مولا بستر رسالت پہ سو گئے. پیغمبر کی عادت تھی کہ بالکل سیدھے سوتے تھے، کروٹ نہیں لیتے تھے. مجمع کی توجہ رہے، میں جملے پیش کرنے والا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ایمان میں یقین کا اضافہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی، پیغمبر بالکل سیدھے سوتے تھے، کالی چادر اوڑھ کے سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کروٹ نہیں لیتے تھے. عزیزان گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ تو پریشان ہو گئے بھائی. 1400 سال سے ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ میں نے کیا ہے. ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں، میں رات دعائیں مانگتا ہوں اللہ ان سے راضی ہو، لیکن ان سے راضی ہوگا جس سے علی و بطول راضی ہو. بس بھائی مجمع کی توجہ. میں آپ لوگوں کی محبت عزیزان گرامی، اب سارے صحابہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات جب ہم سفر کر رہے ہوتے تھے، خیمہ نصب کر دیا جاتا، سارے صحابہ زمین پہ سو جاتے. تو سارے صحابہ کرام کہتے ہیں تابعین سے کہ ہم پھر بھی خیمے میں دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ پیغمبر سو رہا ہے. تو تابعین نے پوچھا پتہ کیسے چلتا تھا جب اتنے لوگوں میں پیغمبر سو رہے ہوتے تھے؟ کہا کیونکہ جہاں صحابہ ہوتے تھے وہاں تاریکی ہوتی تھی، اور جہاں پیغمبر سو رہے ہوتے تھے تو پیغمبر کی کالی چادر سے بھی نور چھن چھن کے نکلتا تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ایک ام المؤمنین انہا فرماتی ہیں ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہیں، سارے صحابہ باہر دروازے پہ بیٹھے ہیں. توجہ، یہی لکھا ہے بڑے بڑے جید صحیح کتابوں میں، صحیح علماء صحیح کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کے باہر بیٹھتے تھے، امہات المومنین دروازے پہ بیٹھ کے مسئلہ بیان کرتی. تو پھر سمجھ جاؤ نا، صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے. بھئی آپ کی محبتوں کا ممنون. ہے جاری. بس بھائی ایک ام المومنین فرماتی ہیں صحابہ نے سوال کیا اے ام المومنین پیغمبر کو کوئی فضائل سنا دیجئے. کون پوچھ رہے ہیں؟ توجہ.
صحابہ اے ام المومنین پیغمبر کے کوئی فضائل سنا دیجئے. اب پتہ چلا فضائل سننا بدعت نہیں ہے. صحابہ فضائل سنتے تھے. اور فضائل کے منکروں اگر صحابہ کو مانتے ہو تو فضائل کا انکار نہ کرنا. تب صحابہ نے کہا اے ام المومنین پیغمبر کے کوئی فضائل سنائیے. تو ام المومنین نے فرمایا کہا کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. ایک بزرگ صحابی کھڑے ہو گئے, اے ام المومنین رات میں تو اندھیرا اور زیادہ ہو جاتا ہے, یا آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے. جو سوئی دن میں نہیں ملتی تھی وہ رات میں پیغمبر کے چہرے کے نور میں مل جاتی تھی. او امت کے بیٹو, ملاؤں کی نہ ماننا, ماؤں کی مان لو. پیغمبر نور تھے. حضرت گرامی جناب سرور کائنات بدن سے نور نکلتا ہے. ام المومنین کا بھی میں نے قول پیش کر دیا, صحابہ کا بھی. مجمع کی توجہ رہے, رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری, گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو عزیزان گرامی سب کہتے ہیں پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا. اور وہ جو آ رہے تھے مشرکین, وہ بار بار دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں, جبکہ سو رہے تھے علی. توجہ, پیغمبر نے ایسے کو اپنے بستر پہ سلایا جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا تھا جیسا پیغمبر کے جسم سے. پیغمبر جانتے کسی اور کو سلاؤں گا. بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. پیغمبر اسلام نے مولا علی کو اسی لیے اپنے بستر پہ سلایا کہ مولا علی کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا تھا. اور دیکھنے والے بار بار کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. سحر ہو گئی, پریشان ہونے لگے, ابھی تک رسول محمد اٹھے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا سب اندر چلتے ہیں, میں چادر کھینچوں گا, تم سب نیزے مار دینا. کہا ٹھیک ہے. بڑی خاموشی سے سب نیزے لے کے اندر آئے. ایک آدمی نے چادر کھینچی, سب نے نیزے اٹھائے. جیسے چلانا چاہتے تھے دوسرے نے آواز دی نیزے مت مارنا, یہ محمد نہیں علی ہیں. توجہ, میں سوچتا تھا دشمن وہ سب کے سب نبی کے بھی تھے, علی کے بھی تھے. انہیں پہلا موقع ملا تھا کہ علی نہتے ہیں, قتل کر دیتے. توجہ بھئی, اگر نبی کے صرف دشمن ہوتے تو سمجھ میں آتا میرے بھائی پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی وہ لوگ مشرکین نبی کے بھی دشمن تھے, علی کے بھی دشمن تھے, لیکن ان میں سے ایک نے کہا رک جاؤ, یہ محمد نہیں علی ہیں. کیونکہ وہ جانتے تھے شیر سو بھی رہا ہو تو شیر شیر ہوتا ہے, اور زخمی شیر اور زیادہ خطرناک ہوتا. اذان گرامی تفصیل کا وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ ان سب نے دیکھا, کہا یا علی محمد کہاں؟ تو مولا نے سارے نیزوں کو دیکھا, مسکرا کے کہا میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے. نیزوں کے سائے میں صرف شیر خدا ہی ایسے کہہ سکتے ہیں. بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. تو جیسے ہی دیکھا کہ یہ ہاں پیغمبر نہیں ہیں, فوراً ابو سفیان کے پاس گئے. کہا ابو سفیان محمد ہجرت کر گئے. کہا ان کی جگہ علی سو رہے تھے. کہا علی اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ امانتیں لوٹا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ امانت جب دیتے ہیں نا بینک میں اگر آپ جائیں لاکر ہوتا ہے,